رہی میری؟ اب یہاں دیکھو جو 1/8 ہے اور 1/8 ہے، اس 8 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تماثل کی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ ایک دوسرے کے ہم مثل ہے کہ نہیں؟ تماثل ہے نا، تو تماثل کی نسبت جب ہے نا تو تماثل کا حکم پھر یہ ہے، تماثل کا پھر حکم یہ ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو ہم مسئلہ احد المتماثلین سے بنائیں گے، یعنی اس 1/8 اور 1/8 میں ایک اوپر لے جائے اور مسئلہ کہاں سے بن جائے گا؟ 8 سے بنے گا۔ کہاں سے بنے گا؟ 8 سے۔ تو اگر 8 میں سے آپ ایک کام کریں، 8 میں سے اگر آپ 1/8 ایک کو دے دے اور 1/8 دوسری کسی کو دے دے تو باقی کتنا بچے گا؟ 6 بچ جائے گا۔ کتنا؟ 6 جو ہے نا وہ بچ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا مثال کے طور پر اگر دوسری مثال نمبر 2 پہ میں نے جو یہاں لکھی ہے، مثال نمبر 2 پہ آپ دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے؟ میت، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس میں کسی کو ایک حصہ مل رہا ہے 1/3 یعنی 1/3 اور دوسرا حصہ مل رہا ہے 2/3 2/3۔ اب میں یا بتائے کہ یہاں جو 3 لکھا ہے اس 3 میں کون سی نسبت ہے؟ تماثل کی نسبت ہے نا، تو یہ تماثل کی نسبت ہے تو ہم مسئلہ کہاں سے بنیں گے؟ 1/3 سے ہم مسئلہ بنا لیں گے، 3 کو ہم اوپر لے جائیں گے۔ اب بات سمجھ آ گیا میری؟ ہاں یہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تماثل کسے کہا جاتا ہے؟ تماثل کی انتہائی آسان تعریف وہ میں نے جو بتا دی کہ مثال کے طور پر کہ 2 عدد ہو کہ کیا ہو؟ باہم مشابہ ہو، یعنی ایک عدد وہ کیا ہو؟ وہ دوسرے کی وہ ہم مثل ہو، یعنی برابر ہو، اسی کے ساتھ ایک جیسا ہونا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تماثل کی نسبت وہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی آسان، یہ قاعدہ میں نے آپ کو وہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے کہ قاعدہ اور اس طرح ہم مسئلہ وغیرہ وہ کیسے بنائیں گے، تو اس کا طریقہ کار بھی وہ بھی یہی تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہو گیا۔ تماثل کی تعریف ہوگی کہ ہم اگر اعداد ہم مثل ہو تو ان دونوں عددوں کو متماثلین کہتے ہیں، جیسے مطلب 3 کا ہم نے بنا لیا، 8 کا ہم نے بنا لیا، تو 3 اور 4 یا 8 کے درمیان کون سی نسبت تھی؟ تماثل کی نسبت تھی، لہٰذا ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اس کو ایک اٹھایا اور ہم نے اسی سے جو ہے نا وہ مسئلہ وہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد کتاب پہ آپ آ جائے، کتاب پہ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے نا، مسئلہ ایک دوسرا بھی ہے، یہ آپ دیکھیں تداخل، دوسری کون سی ہے؟ صفحہ نمبر 32 پر آپ دیکھیں تداخل۔ تداخل کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ایک چیز کا دوسری میں داخل ہونا، یعنی 2 مختلف اعداد اس طرح ہو کہ اس میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو، یا چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کر دے، یا بڑا عدد چھوٹے عدد سے 1 یا چند گنا زیادہ ہو، تو ان دونوں اعداد کو متداخلین کے جیسے کہ 3 اور 9۔ اب میری بات غور سے سنو، میں آسان تعریف بتا دوں آپ کو۔ تداخل کسے کہا جاتا ہے؟ تداخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 اعداد ہو، کیا ہو؟ 2 اعداد ہو اور ایک عدد چھوٹا ہو اور دوسرا عدد کیا ہو؟ وہ بڑا ہو، اور چھوٹا جی ابھی 1 منٹ، ابھی آ رہی آواز؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہلو؟ نہیں آ رہی؟ اچھا نہیں، ادھر تو ٹھیک ہے ویسے سگنل۔ ہاں وہ تو خیر، وہ تو درمیان میں کال آ رہی تھی اس وجہ سے نا کٹ گئی تھی، ابھی تو ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تداخل کیا ہوتا ہے؟ تداخل میری بات غور سے سنو، تداخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 عدد ہو، کیا ہو؟ 2 عدد ہو۔ اب ہم نسبتوں کی بات کریں نا کہ تداخل میں 2 عدد ہوں گے، ہم دونوں عددوں کے درمیان نسبت کو دیکھیں گے۔ تماثل تو ہم نے پڑھ لیا، اب تداخل کی بات آ جائے کہ 2 عدد ہوں گے، ان میں سے ایک عدد چھوٹا ہوگا، دوسرا عدد وہ کیا ہوگا؟ وہ بڑا ہوگا۔ یہ چھوٹا عدد جو ہے نا یہ بڑے عدد کے اندر داخل ہوگا، یا یہ مطلب ہے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر تقسیم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ برابر وہ تقسیم ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے 6 اور 2 ہے، 6 اور 2 ہے، یہ جو 2 ہے اور یہ جو 6 ہے، اس میں چھوٹا عدد کون سا ہے؟
اور بڑا عدد کیا ہے؟ 6 ہے، اور یہ 2 جو ہے یہ 6 کے اندر داخل ہے کہ نہیں ہے نا، اور یہ جو 6 ہے، یہ جو 6 ہے یہ 2 پر برابر برابر تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی آپ 6 کو تقسیم کریں 2 پر، 2 تینے 6، 2 تینے 6 ہوتا ہے نا، تو اس کا حکم یہ ہے نا تداخل کا، کہ اس میں جہاں 2 عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو جو بڑا عدد ہونا ہم اسی سے مسئلہ بنائیں گے۔ ہم کس سے مسئلہ بنائیں گے؟ بڑے عدد سے ہم مسئلہ بنا دیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب ہم مسئلہ ایک جگہ پر ہے 1/6 اور دوسری جگہ پر 1/2 یہ ہے، تو 1/6 اور 1/2 یعنی جو 6 ہے اور 2 ہے ان کے درمیان کون سی، میں جب آپ سے پوچھوں گا تو آپ نے کہنا کہ سر ان دونوں کے درمیان یہ نسبت ہے، تو آپ یہاں کون سی نسبت بتاؤ گے؟ تداخل۔ تو اس میں جو بڑا عدد ہوتا ہے نا اسی سے ہم مسئلہ بنائیں گے، تو مسئلہ کہاں سے بنے گا؟ بڑے عدد سے وہ بنے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 1/2 کا مطلب کیا ہے، کہ بڑے عدد جو 6 سے ہم بنایا ہے، 6 کا جو 1/2 ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 6 کا 1/2 کتنا بنتا ہے؟ یعنی جو 6 کا 1/2 کا مطلب کہ 6 کا جو آدھا ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ کتنا؟ تو 3/6 1/2 کے نیچے آپ کیا لکھیں گے؟ دیکھو میری بات غور سے سنو نا، میں نے کیا بولا کہ اگر 2 عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو جو بڑا عدد ہوگا اس کو ہم اوپر لے جائیں گے، اس سے مسئلہ بنے گا۔ تو مسئلہ کب سے کہاں سے بنے گا؟ بڑا عدد کیا 6 ہے کہ نہیں ہے؟ اور پہلے ہم نے کیا لکھا تھا؟ 1/6 لکھا تھا اور 1/2، تو 1/6 کا مطلب کیا تھا؟ 1/6 کا آسان کیا مطلب تھا؟ یعنی یار 6 میں سے 1 نا، یعنی چھٹا حصہ۔ اور 1/2 کا کیا مطلب تھا؟ یعنی 1/2 کا مطلب یہ کہ آدھا، ایسا بولو 1/2 کا کیا؟ آدھا حصہ۔ اب آپ ایسا کریں، آپ نے اوپر 6 لکھ دیا، 6 کو آپ نے اس طرح لکیر دے دیا اور 6 کے نیچے آپ نے لکھ دیا 1/6 اور دوسرا کیا لکھ دیا 1/2۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ 6 کی نیچے لکیر دے دیں اور 1/2 کی نیچے بھی لکیر دے دیں، تو جو 6 کا چھٹا حصہ ہے وہ کتنا ہے؟ 1/6۔ تو آپ اس 6 کے نیچے 1 لکھ دیں۔ اب لکھ دیا، اچھا جی۔ اور جو 6 کا جو آدھا تھا، مطلب 1/2 کا مطلب آدھا تھا، تو 1/2 جو 6 کا 1/2 مطلب جو 6 کا آدھا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ 3 ہوگا۔ تو 1/2 کی نیچے آپ لکیر دے دو، نیچے کیا لکھ دے؟ 3 لکھ دے۔ کیا لکھیں گے؟ تو 6 میں سے 1 حصہ آپ نے 1 کو دے دیا اور 6 میں سے آدھا 3 دوسرے کو دے دیا، تو 3 کو 1 کے ساتھ جمع کرے تو کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے؟ 4 بنتا ہے۔ اب اس 4 کو مطلب ہے کہ 6 سے آپ نے 4 حصے نکال لی، تو 6 سے آپ 4 مائنس کرو تو کیا بنتا ہے آگے؟ مساوی 2۔ اب سمجھ آ گیا یا نہیں آیا سمجھ؟ یعنی